میری آنکھ میں یہ سارا ہی نام حسین کا ہے، میری آنکھ میں یہ سارا ہی نام حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے، سبحان اللہ، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ فقیر پیر قلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، فقیر پیر قلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سادات کرام کا، جنہوں نے مجھے آج اس خوبصورت بزم کے لیے دعوت دی۔ آج کی اس بزم کے صدر محترم پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر عبدالشکور شاہ صاحب مجھ سے قبل قبلہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی گفتگو فرما رہے تھے، اور میں شکریہ ادا کروں گا قبلہ سید تصدق حسین شاہ صاحب کا، جن کے حکم پر حاضر ہوا، اور میرے برادر محترم خوبصورت آواز کے مالک سید احتشام گیلانی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ تمامی سادات کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما معززین، سیاسی سماجی شخصیات، اور میرے بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں سید علی حسنات شاہ صاحب، دیگر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی اسی طرح سادات کے جھرمٹ میں اٹھائے، ہمارا حشر حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ ہو، اللہ یہ رشتے، یہ نسبتیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج کا دن یقیناً امت مسلمہ کا ایک عظیم جو ہے نا صدمے کا دن ہے، کہ آج کے دن کلمہ پڑھنے والوں نے اور مسلمان کہلوانے والوں نے نواسہ رسول کے ساتھ، آپ کے خانوادے کے ساتھ، اور جس طرح ظلم اور ستم کی داستان رقم کی، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی ہم باتیں سنتے تھے، لیکن سانحہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے کہ سارے سانحے اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں نے یہ واقعہ رونما کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو مقامات سے قرآنی آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، مختصر اور جامع انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی۔ آج امام حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، اور کیوں نہ خراج تحسین پیش کیا جائے، کہ میں نے سنا تھا اور پڑھا ہے کہ سید بڑے سخی ہوتے ہیں۔ سید کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ سید بڑے سخی ہوتے ہیں۔ ارے آج کے سادات شاید آپ مال و دولت قربان کرتے ہوں گے، آج کے جو ہے نا سادات کرام اپنے ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے وہ آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ قربان جائے نا حسین پر، جس نے اپنا سب کچھ، اپنی ماں، اپنا مال، اولاد، سب کچھ قربان کر دیا، سبحان اللہ، اور بیٹے قربان کر کے صحابت کا حق ادا کیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا سخی کہ جو اپنے بیٹے قربان کرے؟ آج بھی دین کے بڑے علمبردار نظر آتے ہیں، دین کے علم تھامنے والے نظر آتے ہیں، لیکن دین پر بیٹے دینے سے ہر کوئی کتراتا ہے۔ تو سلام پیش کیجئے نا اس عظیم ہستی کو جس نے اپنے جوان بیٹے کو بھی قربان کیا اور معصوم بیٹے کو بھی قربان کیا، دین کی سربلندی کی خاطر۔ تو اس لیے آج اس عظیم و شان شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ شہید کی میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اہل بیت کی طرف آتا ہوں۔ 25 کے قریب انبیاء کرام شہید کیے گئے۔ کتنے جی؟ 25 کے قریب انبیاء کرام شہید کیے گئے۔ پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اور آپ بھی اس پروسیس سے گزرے۔ زہر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ حبیب ہم نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے ان کی سازشوں سے، لیکن اس پروسیس سے گزرے۔ پھر صحابہ کرام کی باری آئی، صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ شہید ہوتے رہے۔ آج تک لوگ
دین حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور قیامت تک پیش کر رہے ہیں۔ لیکن توجہ کیجئے، بڑا کمال نکتہ آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ارے انبیاء کرام شہید کیے گئے، 25 سے زیادہ انبیاء کو شہید کیا گیا باطل کے سامنے کلمہ حق کہنے کی وجہ سے۔ کسی نبی کو نماز، روزہ، حج، زکات کی وجہ سے شہید نہیں کیا گیا۔ جس بھی نبی کو شہید کیا گیا صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا دور آتا ہے، حضور علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر اس میں بھی لوگ شہید ہوتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب نام شہادت کا لیا جاتا ہے، ارے جس طرح ستاروں کا نام لو تو تصور رات کی طرف چلا جاتا ہے، ارے جس طرح سورج کا نام لو تو تصور دن کی طرف چلا جاتا ہے، باطل کا نام لو تو تصور بارش کی طرف چلا جاتا ہے، جب شہادت کا نام لیا جائے تصور حسین کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جلیل القدر لوگ شہید ہوئے اور قیامت تک شہادتیں پیش کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جس طرح ستاروں کا نام لینے سے تصور رات کا آتا ہے، سورج کا نام لینے سے تصور دن کا آتا ہے، باطل کا نام لینے سے تصور بارش کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح جب شہادت کا نام لیا جاتا ہے تو تصور حسین ابن علی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سوچا ہے کبھی کہ اللہ نے اتنا عروج شہادت حسین کو دیا کہ جب بھی شہادت کا لفظ بولا جاتا ہے سب سے پہلے جو شخصیت ذہن میں آتی ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ کیوں؟ اب وہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام شہید ہوئے ان کے مقابلے میں باطل کفر کی صورت میں آتا رہا، ان کے مقابلے میں باطل کفر کی صورت میں آتا رہا۔ صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے مقابلے میں باطل کفر کی صورت میں آتا رہا۔ اے حسین ابن علی، تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار باطل کلمہ کی صورت میں آیا اور حسین کو اللہ نے شرع صدر عطا کیا اور میرے حسین نے پہچان لیا کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ سے خارج ہے۔ زندہ باد۔ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میدان کربلا کی طرف چلیے، ذرا خیمہ حسین کا نظارہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہ منظر دیکھیے اور پھر اس منظر کو آج کے ماحول میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے۔ ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی، ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھی، ارے ادھر بھی حافظ قرآن موجود تھے، ادھر بھی حافظ قرآن موجود تھے، دونوں طرف سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر حق کدھر تھا؟ پھر ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ جب قرآن ادھر بھی پڑھا جاتا ہے، نماز فجر ادھر بھی ادا کی گئی یزیدیوں کے خیموں کی طرف بھی، اور نماز فجر کی امامت میرے حسین نے بھی کروائی ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے پیغام ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات اس کو افضلیت کا معیار نہیں، اس کو افضلیت کا معیار نہیں کیا جا سکتا۔ شمر نے 14 حج کر رکھے تھے، حافظ قرآن بھی تھا، تلاوت قرآن بھی کرتا تھا، اس خیمے میں بھی ذکر اللہ ہوتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ پھر حق کہاں ہوگا؟ آپ اس چیز پر سوچ رہے ہوں گے کہ پھر حق کو تلاش کرنا ہو تو کہاں جائیں گے؟ ارے یہ فیصلہ میدان کربلا میں ہو چکا تھا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے۔ وہاں میدان کربلا تک بہت سے گروہ تھے، میدان کربلا کے بعد 2 گروہ بچ گئے، ایک یزیدی اور ایک حسینی۔ آج لوگ فرقہ پرستی میں پڑ چکے ہیں، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث۔ اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہو تو حسین نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو خیمہ حسین کی طرف ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو یزید کے خیموں کی طرف ہوگا وہ یزیدی ہوگا۔ جو حسین کے خیمے کے قریب نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ حق والے ہوں گے،
جو حسین کے خیمے کے قریب تلاوت قرآن کرنے والے ہوں گے وہ حق والے ہوں گے، اور جو یزیدیوں کے خیموں کے قریب نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ باطل ہوں گے۔ اس لیے سے یہ معیار نہیں ہوتا کہ کون کتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، کس کے پاس دین کا علم کتنا ہے، کون بڑا شیخ الحدیث ہے۔ ارے یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ حسین کے ساتھ مخلص کون ہے، حسین کی مودت میں مخلص کون ہے، اور حسین کے خیمے کا طواف کون کر رہا ہے۔ جو خیمہ حسین کا طواف کرے گا وہی حق پر ہوگا۔ یہ معیار کربلا سے ملا ہے۔ اب دوسرا نقطہ سمجھیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں